بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے، اور ہم سب ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ کی بزرگی و برتری بیان کرتے رہیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، صراط مستقیم پر رکھا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا۔ ہمیشہ ہم اللہ بزرگ و برتر کی تعریف ادا کرتے رہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بہترین تخلیق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وہ اللہ کی جانب سے سب سے بہترین تخلیق ہے، اور یہی فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فطرت میں فرق نہیں کیا جا سکتا، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ انہی فطرت میں ایک بات یہ داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد آدمی کو داڑھی کی فطرت پر پیدا فرمایا اور عورت کو بغیر داڑھی کے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کی روشنی سے یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ داڑھی مرد کی سب سے بہترین تخلیق ہے، اور عورت کی سب سے بہترین تخلیق بغیر داڑھی کے رہنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، مرد کے لیے داڑھی اور روب اور دبدبے کا ذریعہ ہے، وہی اگر ایک عورت کے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی اگر آتا ہے تو اس کے لیے معیوب بات بن جاتی ہے۔ اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ داڑھی کی حیثیت بہت ہی قدیم ہے۔ ایسا نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی میں داڑھی کو سنت قرار دیا گیا ہے، بلکہ نمبر ایک، داڑھی فطرت میں پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ نمبر دو، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی دیا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام سے ہٹ کر غیر اسلامی نظریات کی اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے گرفتار کیا تھا تو بنی اسرائیل پر یہ قانون لگا دیا تھا کہ تم داڑھی نہیں منڈوانا بلکہ داڑھی چھوڑ کر رکھنا، گویا داڑھی چھوڑنا خیریوں کی نشانی تھی۔ اور
फिरौनी जितने लश्कर वाले थे या मिस्र के रहने वाले बाशिंदे थे, वो लोग दाढ़ी को मुंडवाया करते थे। ये निशानी थी कि हम हाकिम हैं और जो दाढ़ी छोड़े वो महकूम है। दूसरी चीज़, सिकंदर आज़म के ज़माने में सिकंदर आज़म ने अपनी फ़ौज में दाढ़ी छोड़ने पर इम्तना आयद कर दिया था कि फ़ौज का कोई भी सिपाही दाढ़ी नहीं रख सकता। अगर और आगे बात करें, इंग्लिस्तान के अंदर इंग्लैंड में इसका उल्टा था कि वहाँ का जो बादशाही ख़ानदान है, उस बादशाही ख़ानदान ने अपने आला नस्ल होने का मेयार दाढ़ी को बना लिया था। जो भी इंग्लिस्तान का हाकिम बनता तो सारे के सारे बादशाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले दाढ़ी छोड़ा करते थे। यह दाढ़ी निशानी थी हाकिम ख़ानदान की, और आम रईयत को इसकी इजाज़त नहीं दी गई। चलते ज़माना बाद के बादशाहों में पीटर आज़म ने इसको जो है मुलतवी कर दिया, और वहाँ से फिर आप देखेंगे कि अब जो इंग्लिस्तान के बादशाह बनते हैं उन लोगों को दाढ़ी नहीं होती। इस कानून को उन्होंने कलादम कर दिया। अगर आप तारीख़ की बात करें तो हमारे पास हमारे मुल्क में बाज़ ऐसी तहजीबें हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन दाढ़ी उनके पास कानून की हैसियत रखती है। मिसाल के तौर पर आप देखें, सिख हैं, सिख गुरु नानक साहब ने सिखों से कहा था कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ कोई भी सिख समझौता नहीं कर सकता, उन्हीं में से एक दाढ़ी है। लिहाजा सिख बहरहाल दाढ़ी छोड़ेगा। कोई भी सिख दाढ़ी मोड़ा हुआ हमको नज़र नहीं आएगा, चूँकि उनके पास है, उनकी तहजीब में है, उनके तमद्दुन में है। अगर हमारे मुल्क की तारीख़ का अगर आप जायज़ा लेंगे तो एक और बात आपको मालूम होगी कि जितने भी साधु संत हैं वो सब दाढ़ी रखते हैं, चूँकि उनके पास मजहबी आदमी का तशक्कुस दाढ़ी के ज़रिए से होता है। यह एक तारीख़ी हैसियत की बात थी जिसको मैंने आपके सामने रखा। दाढ़ी के साथ अजीब अजीब क़वानीन वज़ा किए गए थे। कुछ कौमें ऐसी थीं जो मुकम्मल तौर पर दाढ़ी भी मुड़ाया करती थीं और मूंछ भी मुड़ाया करती थी। कुछ कौमें ऐसी थीं जो दाढ़ी को भी उसके हाल पर छोड़ दिया करती थी और मूँछों को भी उसके हाल पर छोड़ दिया करती थी। यह इफ़रात और तफरीत हर ज़माने के अंदर किसी न किसी तहजीब में रही। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस बात का हुक्म दिया कि मुसलमान दाढ़ी को उसके हाल पर छोड़ दें और मूँछों को पस्त करवाएं और इसके ज़रिए से यहूदियों की मुखालिफत करें, और एक हदीस के एतबार से मजूसियों की मुखालिफत करें, और एक हदीस में कहा गया नसारा की मुखालिफत करें, और एक हदीस में कहा गया मुशरिकीन की मुखालिफत करें। क्यों? कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में दाढ़ी का मामला जो है कमो बेश रहा करता था। इनकी मुखालिफत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ज़रिए से की है। इस ज़िम्न में बहुत सी बातें हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जितनी हो सकी बातें उतनी बातें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अशरुम मिनल फितरा, 10 आदतें ऐसी हैं जो इंसान की फितरत में दाखिल हैं। उन 10 आदतों में से क़ुस्सुश शवारि व इफ़ाउल लहिया के मूँछों का पस्त करना और दाढ़ी को उसके हाल पर छोड़ देना एक फितरत है, 10 फितरतों में से एक फितरत। तब यहाँ यह बात हम समझाने की कोशिश करेंगे कि हम में का कोई भी मुसलमान दाढ़ी को हरगिज़ न काट सकता है, न तराश सकता है, न मुड़ा सकता है, बल्कि उसको उसके हाल पर रखना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, इसमें अहादीस ऐसी अहादीस बयान की गई हैं, शायद हमारे इल्म हमारे मुताले से ऐसी अहादीस नहीं गुजरी हैं, इसीलिए हम लोग हर चीज़ से समझौता करते हैं। दाढ़ी सबसे पहले अंबिया की शान है, और अंबिया की इस शान से मुतालिक जो अहादीस वारिद हुई हैं वो ये हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्सल लहिया, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घनी दाढ़ी वाले थे। यह रिवायत नसाई में आई। हजरत अली बयान फरमाते हैं कान अजीमुल लहिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी दाढ़ी वाले थे। और एक हदीस में जाबिर बिन समुरा बयान फरमाते हैं
कान कसीर शअर लहिया, अल्लाह के नबी के दाढ़ी के बाल बहुत ज्यादा घने हुए थे। एक और हदीस में आपका हुलिया और बुशरा बयान करते हुए यजीद फारसी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, क़द मलअत लहियतुहु मिन हादिही इला हादिही हत्ता कादत क़द तमलउ नहरहु, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी जो पूरे सीने का इहाता करती थी, जब वो हवा में लहराती तो एक हिस्सा इधर हो जाता और एक हिस्सा इधर हो जाता था। ये अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के बारे में यह बात कही गई। इसी तरीके से एक और हदीस आती है, इस हदीस में बयान किया गया है कि दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत रही है। कैसे? कुरान में दाढ़ी का जिक्र किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से गुफ्तगू करने के लिए जब पहाड़ पर गए, और जब पहाड़ पर जाते वक्त हजरत हारून को अपना नायब बना कर गए, जब वापस आए 40 दिन के बाद तो बनी इसराइल ने शिर्क करना शुरू कर दिया। हजरत मूसा गुस्से से हारून की दाढ़ी पकड़ लिए और हारून अलैहिस्सलाम तिल मिलाकर कहने लगे, क़ाल या इब्न उम्म ला ताख़ुज़ बिलिहियती वला बिरासी, ऐ मेरी माँ के बेटे यानी ऐ मेरे भाई, ना मेरे सर के बाल पकड़ और ना मेरी दाढ़ी के बाल पकड़। मुफस्सिरीन ने इससे इस्तेदलाल किया कि अंबिया और मुरसलीन ये दाढ़ी रखा करते थे और उन लोगों की सुन्नत थी, और यही सुन्नत पर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अमल किया। जैसे एक दो रिवायतें इस दिन में मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो रिवायत ये है कि हजरत शरहबील बिन मुस्लिम बयान फरमाते हैं कि मैंने 5 सहाबा को ऐसे देखा जो अपनी मूछों को काटते थे और अपनी दाढ़ी को उसके हाल पर छोड़ देते थे। इन सहाबा में हजरत अबू उमामत अल-बाहिली, हज्जाज बिन आमिर सुमाली, मक़दाम बिन मादी करब, अब्दुल्ला बिन बुसर, उतबा बिन सुलमा। ये एक सहाबी की रिवायत है जो मजमू ज़वाइद में आई। एक और रिवायत हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन राफे बयान फरमाते हैं कि अबू सईद खुदरी, जाबिर बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन उमर, सलमा बिन अकवा, अबू सईद बदरी, राफे बिन कदीज, अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हुम को मैंने अपनी आँखों से देखा। सारे सहाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी। अब यहाँ एक बात का खुलासा हम कर देते हैं। देखें, दाढ़ी फितरत में है, फितरत से बगावत नहीं हो सकती। दाढ़ी नबियों की शान है, नबियों से इख्तिलाफ नहीं हो सकता। नबियों पर ईमान लाने वाले सहाबा इस पर अमल किया करते थे, लिहाजा हम अपना अमल मुखालिफ सुन्नत हरगिज़ नहीं ले जा सकते। ये 3 बातें जहन नशीन कर ले। अब आए चौथी बात। चाहे दाढ़ी सफ़े हस्ती से मेटना हो या चाहे दाढ़ी तराशना हो, ये दोनों इस्लाम में संगीन जुर्म शुमार किए गए हैं। देखिए, जुर्म अगर होता तो उसकी तलाफी होती, लेकिन हदीस में जो कहा गया वो संगीन जुर्म है, वो संगीन जुर्म है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे जो रिवायतें आती हैं उन रिवायतों के मुताबिक़त से इमाम इब्न हज़म रहिमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, वत्तफ़क़ू अन्ना हल्क़ जमीअल लहियती मुस्लतुन ला तजूज़। देखो, दाढ़ी का मुंडवाना ये मुसला करना है, इसके अदम जवाज पर तमाम इम्मा व मुहद्दिसीन मुत्तफ़िक़ हैं। यहाँ एक बात समझें, शायद आज के खुतबे में वो बात नहीं आएगी, मैं यहीं समझा देता हूँ। क्या कहा? दाढ़ी को तराशना चाहे मजमूई एतबार से हो चाहे छोटे एतबार से हो, यह मुसला है, मुसला। अब मुसला किसको कहते हैं इसको समझे। मुसला के माने क्या है? नफरत के मारे अपने दुश्मन को कत्ल करके, चाहे मैदान जंग हो या जिंदगी की लड़ाई में हो, अपने दुश्मन को कत्ल करके उसके आज़ा को एक एक करके काट के उसके आज़ा को टुकड़े टुकड़े कर देना मुसला कहलाता है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अगर कोई इंसान ने दाढ़ी को मुड़ा दिया तो उसने मुसला किया, मुसला किया। अल्लाहु अकबर। और मुसले के ताल्लुक से जो है बड़ी खतरनाक हदीस आई हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह के नज़दीक दाढ़ी बड़ी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने अर्ज किया, इन्नल लहियत इज़ा जुनिया अलैहा फौजीलत बिलकुल्यती वलम यम्बुत शअरुहा फअलल जानी दियतुन कामिलतुन कमा कुतिला साहिबुहा। देखिए,
یہ میری بات نہیں ہے، ائمہ کی بات ہے۔ ائمہ جو داڑھی کی احادیث کو اپنے سامنے رکھ کر جو مسئلہ بیان فرمائیں، اس مسئلے پر ذرا غور کیجئے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جب داڑھی پر ظلم کرتے ہوئے اس کی داڑھی کو مکمل زائل کر دیا گیا تو اس انسان کے اوپر اسی طریقے سے دیت عائد ہوتی ہے جس طریقے سے قتل کرنے کی وجہ سے دیت عائد ہوتی ہے۔ دیکھیے سنگینی، مسئلے کی سنگینی کو سمجھے۔ ایک آدمی یعنی کہ خوبصورتی کے لیے یا فیشن کے طور پر اپنی داڑھی کو مڑا لیتا ہے، اس کو یہاں پر مومن ہوتے ہوئے ہیبت کھانا چاہیے۔ کیا کہا؟ قتل کرنے والے کی دیت دینا ہے اسلام میں۔ جیسے قتل کی دیت نافذ ہوگی اسی طریقے سے داڑھی موڑنے والے پر بھی دیت نافذ ہوگی۔ یہ فیصلہ ائمہ اور مجتہدین نے اور محدثین نے یہ فتوے کے طور پر ہمارے سامنے بتلایا، جس سے داڑھی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب آئیں ایک اور ذیلی عنوان، اس کے تحت بعض سلف صالحین کو داڑھی کے بارے میں بڑی حسرت رہا کرتی تھی، چونکہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جن علاقوں میں فطری طور پر داڑھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ نیپالیوں کو دیکھیے، نیپال والوں کو داڑھی نہیں ہوتی، خالص نیپالی جو ہیں وہ۔ اسی طریقے سے بعض علاقے ہیں، ان علاقوں کے لوگوں کو دیکھیے، مالدیپ وغیرہ کے لوگوں کو، ان کو فطرتاً داڑھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے کچھ ائمہ مجتہدین اور ایسے کچھ قوم کے سرداران گزرے ہیں جن کو داڑھی نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس زمانے کے جو علماء تھے ان کے علم پر حسرت کرتے ہوئے جو بات کہا کرتے تھے، اس بات کو ذرا ہم اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ قیس بن سعد کی داڑھی نہیں تھی، جو انصار قبیلے کے سردار تھے۔ قیس بن سعد انصار کے سردار تھے، تو انصار کہا کرتے تھے قیس ہر اعتبار سے بہترین آدمی ہیں، لیکن ان کی داڑھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، داڑھی درہموں کے مول بکتی تو ہم اس کو خریدتے اور اس داڑھی کو ہمارے سردار کے چہرے پر سجا دیتے تھے۔ فطرتاً داڑھی نہیں تھی ان کی، فطرتاً داڑھی نہیں تھی، لیکن حسرت کیا تھی؟ اگر بازار کی داڑھی لگانا ہوتا ہم خرید لیتے اور لا کر ان کے چہرے پر لگا دیتے، کیونکہ یہ ایک سردار کے شایان شان ہے۔ ایسی ایک روایت ہے، احنف بن قیس کے قبیلے بنو تمیم کے ایک شخص نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ 20 درہم کی بھی داڑھی اگر ملے تو میں خرید کر لاؤں اور احنف کو دے دوں، کیونکہ جس مرد کی داڑھی نہ ہو وہ عقل مندوں کے نزدیک ناقص شمار کیا جاتا ہے۔ قاضی شریح بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، تابعین میں سے قاضی شریح کا نام جو ہے تاریخ اسلام میں بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کے فیصلوں کو صحابہ کرام نے بھی قبول کیا تھا۔ ان کے پاس صحابہ کرام کے بھی فیصلے ہوا کرتے تھے، تو صحابہ کرام ان کے علم کی وجہ سے ان کے فیصلوں کو مانا کرتے تھے۔ تو قاضی شریح کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑی حسرت سے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ کاش مجھے 10 درہم ہی کی داڑھی اگر مل جاتی تو میں اپنے چہرے پر اس داڑھی کو سجا لیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ ساری وہ روایتیں ہیں جو سلف صالحین سے منقول کی گئی ہیں۔ اب آئیں داڑھی کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اور اس ضمن میں جو روایات آئی ہیں ان روایات کو آپ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف بہت عظیم شاگرد تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں، من عظمت لحیتہ جلت معرفتہ، کہ جس شخص کی داڑھی بڑی ہوگی اس کی معرفت بھی بہت زیادہ اونچی ہوگی۔ معرفت یعنی اس کا وقار بہت زیادہ اونچا ہوگا۔ جیسے کہ اس کے بارے میں ابو طالب مکی بیان فرماتے ہیں کہ داڑھی کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کی نظر میں داڑھی والے کی عزت ہوتی ہے، اس کو علمی وقار نصیب ہوتا ہے اور سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، امامت کے لیے اسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس میں عزت کی بھی حفاظت ہے، جب کوئی شخص فحش کلامی کرنے لگتا ہے تو اس کی داڑھی دیکھ کر اسے شرم آتی ہے، اس طرح داڑھی والے شخص کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اہل حدیثوں کے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ داڑھی کے بالوں کے کئی فوائد ہیں۔ یہ داڑھی والے کی زینت کا باعث ہے، اس کا وقار ہے،
اس سے اس کی حیبت ظاہر ہوتی ہے، حیت ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے بچوں اور عورتوں میں وہ حیت اور وقار دکھائی نہیں دیتا جو داڑھی والوں میں ہوتا ہے۔ اس سے مرد اور عورت کے درمیان فرق پہچانا جاتا ہے۔ المہم یہ سلف صالحین کے اقوال تھے۔ یہ اقوال یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس بحال داڑھی رکھنا چاہیے، کیوں؟ یہ تمام انبیاء کی سنت ہماری فطرت میں داخل ہے۔ عمومی تو ایک اور حدیث سنا کر تھوڑا سا تبصرہ کر کے بات ختم کریں گے۔ دیکھیے، اس سے داڑھی کی اہمیت ہم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو کسی وجہ سے داڑھی نہیں چھوڑتے یا نہیں چھوڑ سکتے، ان لوگوں کو ان دونوں احادیث سے اس کی اہمیت حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ خطبہ کسی پر طنز و تشنیع کے لیے نہیں ہے، بلکہ علم کے لیے ہے، معلومات کے لیے ہے۔ اکثر لوگوں کے اندر معلومات کی کمی کی وجہ سے خطائیں پائی جاتی ہیں، تاکہ لوگ ان خطاؤں سے بچ کر رہیں۔ ہم لوگوں کو خطاؤں سے بچانے کے لیے یہ پیغام دیتے ہیں۔ اب یہ دونوں حدیثیں کس طریقے سے ہیں؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ملائکہ کرتے ہیں، اور جب بھی ملائکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اور ملائکہ کے قسم کھانے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ملائکہ جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں والذی زین بنی آدم باللحا، اس ذات و کبریائی کی قسم ہے جس نے آدم کی اولاد کو داڑھی کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کے نزدیک اس کا کتنا بڑا مقام ہے، دیکھیں فرشتوں کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے اس چیز کا۔ ایسے ہی بیہقی میں ایک روایت آئی، اس روایت میں یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالقرون والذوائب، اس ذات کی قسم جو ہر عیب سے پاک ہے، جس نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو اس کے زلفوں سے خوبصورتی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے مرد کے لیے داڑھی کی اہمیت ہے، عورت کے لیے سر کے بالوں کی اور اس کے گیسوؤں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ کہا گیا، آج کے اخبار میں وہ احادیث ہم نے نقل کیا ہے، آپ آج کا منصف اخبار پڑھیں، داڑھی پر الحمدللہ پچھلے 3 ہفتوں سے ہم نے مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے، لوگوں نے اس کو بہت پسند فرمایا، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں نے اپنے غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ ہر مضمون میں چیدہ باتیں بیان کی گئی ہیں، اور آج کے مضمون میں ہم نے اس کا اختتام کیا۔ آپ اس میں دیکھیں کہ داڑھی کے تعلق سے اور کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، ہم لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ عورت کا سر کے بال کاٹنا مطلقاً حرام ہے، بلکہ عورت کا سر کے بال کاٹنا فیشن کے لیے، خواہشات کے لیے، محفلوں کے لیے اسی طریقے سے مسئلہ کرنا ہے جیسے ایک مرد آدمی اپنی داڑھی کو منڈوا کر مسئلہ کرتا ہے۔ کئی خواتین سوال کرتی ہیں، یا شادیوں کے موقع پر وہ بیوٹی پارلر جاتی ہیں اور اپنے سر کے بالوں کو فیشن کے لیے کٹواتی ہیں۔ عورت کی خوبصورتی اس کے لمبے بالوں میں ہے، یہ فطرت ہے عورت کی۔ ایک آدمی، مرد آدمی اگر 50 سال بھی اپنے سر کے بال نہ کاٹے تو وہ عورت کے بالوں جیسی خوبصورتی حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے فطرت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا، فطرت میں ہے۔ اسی لیے کوئی بھی عورت شرعی ضرورت یعنی بیماری کی وجہ سے اگر بال کاٹنے کی نوبت آ گئی تو بیماری کی وجہ سے کاٹ سکتی ہے، لیکن فیشن کے لیے جیسے ہمارے پاس چلتا ہے اس طریقے سے ہرگز بال نہیں کاٹ سکتی۔ معزز حاضرین، اس دن میں یہ بات ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے خلاصے کے طور پر کہ داڑھی کاٹنے، داڑھی تراشنے، داڑھی منڈوانے کے تعلق سے ایک بھی حدیث نہیں آئی ہے، ایک بھی حدیث نہیں آئی۔ ایک نمبر 2، صحیح احادیث میں 14 ایسی احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے متعلق ذکر کی گئی ہیں، جو صحیح حدیث ہے۔ اب جو لوگ داڑھی کاٹتے ہیں وہ لوگ جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں وہ 6 احادیث ہیں۔
6 حدیث میں سے ایک ہی حدیث صحیح ہے اور 5 حدیث یا تو ضعیف ہے یا تو موضوع ہے یا تو باطل ہے. لیکن لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کیا بولتے ہیں کہ آپ داڑھی کیوں تراش رہے ہو. ہمارے بعض بھائی ہیں منہجی طور پر ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو وہ ہمارے بھائی بھی پوچھتے کہ بھائی وہ لوگ تو توحید پرست ہیں، آپ کا ان سے کیا اختلاف ہے. مثال کے طور پر ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں اور ہمارے جماعت اسلامی کے بھائی ہیں، ہمارا اختلاف کیا ہے ان سے؟ وہ بھی توحید والے ہیں، ہم بھی توحید والے ہیں. نہیں، سنتوں کی تعمیل میں بھی اختلاف ہے، اس وجہ سے اختلاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حجت کیا ہے؟ جو لوگ داڑھی کاٹتے ہیں، ترشواتے ہیں، وہ لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی دلیل پکڑتے ہیں جو صحیح حدیث سے آئی. کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس بھی داڑھی کاٹا کرتے تھے. اگر کوئی آدمی اس حدیث کا ترجمہ ایسے کر کر مسئلہ استدلال کرتا ہے تو وہ دین کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. دین کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس پر عبداللہ ابن عمر پر الزام لگا رہا ہے. بات کیا ہے حدیث میں سمجھیں. حدیث میں بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس جب حج کو جاتے، عمرے کو جاتے، تو حج اور عمرے کے موقع پر جہاں اپنے سر کو منڈواتے تھے وہیں پر اپنے داڑھی کے وہ بال جو بے ترتیب کے نکلے ہوئے رہتے، حج کے موقع پر اس کو بھی برابر کر لیا کرتے تھے. یہ بالکل صحیح بات ہے. دیکھو حج کے موقع پر دلیل کیا تھی عبداللہ ابن عباس کی؟ ورنہ کوئی جاہل آدمی یہ کہے گا کہ عبداللہ ابن عباس تو سنت رسول کے مخالفت کر دیے، کیونکہ ایسے جوہلا ہیں ہمارے پاس جو صحابہ کی نکیر کرتے ہیں. بات کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت سے انہوں نے استدلال کیا. کیا کہا؟ محلقین رؤوسکم و مقصرین، کہ حاجی حضرات یا معتمر اپنے بالوں کو حلق کر لیتے ہیں یا اس کو کم کر لیتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک چہرے میں یہ تھڈی بھی داخل تھی، یہ مکمل چیز کو وہ چہرہ شمار کرتے تھے. تو محلقین رؤوسکم و مقصرین، رأس سے مراد یہ بھی ہے تو میں نے اپنے سر کو مڑوا دیا یا کاٹ دیا تو پھر میں داڑھی کو بھی چھوٹی نہیں کرتے تھے، نکلے ہوئے بالوں کو تھوڑا سا اس کی انیاں تراش لیتے تھے. یہ صرف عبداللہ ابن عمر کا عمل تھا، صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کا عمل نہیں تھا. صحابہ میں سے خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کیا، اللہ کے نبی نے عمل نہیں کیا، صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا. ہاں، اب جو لوگ داڑھی ترشواتے ہیں اگر وہ حج کو جاتے ہیں یا عمرے کو جاتے ہیں تو اگر یہ کرتے ہیں تو اس موقع کے لیے مناسب دلیل ہے. اگر وہ عام زندگی میں ہیں تو کوئی مسلمان داڑھی نہیں کاٹ سکتا اور نہ داڑھی منڈوا سکتا ہے. معزز حاضرین، یہ چند دلائل تھے جس کو ہم نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیا تاکہ ہم اپنے بھائیوں کو ترغیب دیں کہ وہ داڑھی چھوڑیں، داڑھی رکھیں. یہ فطرت ہے، یہ مسلمانیت کا وقار ہے، انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. ما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلي وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المخلصين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعلموا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.